مولا علی شروع کریں. بسم اللہ. اور نوازش تمام ساتھیوں کو یا علی مدد مولا علی مدد. یا مولا جی سر آپ کی آواز تھوڑی لائٹ آ رہی ہے. اف یو کین میک لٹل لاؤڈر وی اپریشیٹ. ہاں ابھی تھوڑی ہوئی بیٹر. یا جی تمام ساتھیوں کو یا علی مدد. عزیز بھائی نواز عزیز بھائی نہ کوجا سے آ رہے ہیں عزیز بھائی کوجا سے آ رہے ہیں وہ ہارو آپ تو تمہیں اسٹڈی میں جاؤ ہے نا اسٹڈی میں آرام سے بے ہم انشاءاللہ توفیق تائید ہمت و یاری مولا ہماری مدد فرمائے. یا مولا مہربان رحم کر کرم کر فضل کر مولا. یا مولا مہربان مدد فرما مولا. یا مولا اپنے نور سے ہم غریبوں کی دورونی فرما مولا تاکہ تیرے نور کی روشنی میں ہم چل سکے مولا. صراط المستقیم پر آگے بڑھ سکے مولا. یا مولا مہربان مدد فرما مدد فرما. سلام امام مبین حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے فرمایا انسان ظالم بنے اس سے مظلوم ہونا بہتر ہے. یہ فرمان صبر کے بارے میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ صبر امام کے گھر کا شیوا ہوتا ہے. یعنی کہ امام کے گھر کو صبر کا گھر کہتے ہیں. اور امام کی عادتوں میں سے ایک بہت بڑی عادت صبر اور شکر ہوتی ہے. مومن ہونے کے ناطے سے یعنی کہ امام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہی شیوا ایک مومن کا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر ہمیشہ صبر کا دامن پکڑتا ہے اور ہر حالت میں شکر کرتا ہے. اب اس کا آپ اس فرمان سے دیکھیں گے کہ کیا تعلق ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ایک ظالم ہونے سے بہتر ہے کہ آپ مظلوم بنے ہیں. سوال ہوگا کہ کیا ہم اپنے پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں اور کچھ بھی نہ کریں؟ جب ہمارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تب ہم مظلوم بن جاتے ہیں. تو کیا ہم کچھ بھی نہ کریں؟ یہاں کے مولا یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا. اگر آپ پر ظلم ہوتا بھی ہے تو بدلہ لینے کے لیے ظلم نہیں کرنا. یعنی کہ مظلوم ہونا بہتر ہے کیونکہ مظلوم جو کہ ایک صابر کی نشانی ہے ایک مومن کی نشانی ہے امام کے گھر کی نشانی ہے. صابر ہمیشہ امام کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے. اسی لیے صابر یعنی کہ مظلوم ہونا بہتر ہے ظالموں سے کیونکہ ظالم کو نہ تو امام پسند کرتے ہیں
اور نہ ہی ظالموں کا شمار مومنوں میں ہوتا ہے. یعنی کہ وہ کبھی بھی مومن شخص نہیں ہو سکتا کہ جو ظلم کرتا ہو. ظالم کبھی بھی مومن شخص نہیں ہوتا. کوئی شخص مثال کے طور پر 3 وقت کی دعا پڑھے, روزانہ جماعت کرنے آئے, عبادت بھی کرے, 10 بھی ڈالے, اور پھر وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہو, تو وہ شخص مومن نہیں کہلائے گا. حالانکہ اس نے ہر وہ کام کیا جو ایک مومن کرتا ہے, جماعت کرنے جاتے ہوئے, دعا پڑھتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے, 10 ڈالتے ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کا شمار مومن میں نہیں ہوتا. مولا مرتضی علی کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیں, مولا مرتضی علی نے تلوار کھائی تو کیا آپ نے دشمن کو مارنے کی طاقت نہیں تھی؟ مقابلہ کر سکتے تھے, لیکن صبر اختیار کیا. کیا امام حسین مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے بھی صبر کیا. پھر مولا مثال دیتے ہیں آغا شاہ خلیل اللہ. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 49 اماموں میں سے تقریباً 20 اماموں کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, جس میں حضرت مولانا شاہ خلیل علی آخری امام تھے جو پرشیا کے اندر شہید ہوئے. اور اس بات پر مولا حسن علی شاہ اور مولا شاہ علی شاہ نے پرشیا چھوڑ کر ہندوستان کا رخ کیا, اور اس کے بعد وہ کبھی بھی شاید پرشیا کی طرف لوٹ کر نہ گئے. مولا فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب شاہ علی اللہ کا قتل ہوا اور اس کے قاتل کو پکڑ کر فتح علی شاہ کے پاس لایا گیا, جو اس زمانے کا بادشاہ تھا ایران کے اندر, اس نے خنی کو شاہ حسن علی شاہ کے پاس لے جاؤ فرمایا. ان کی جیسی مرضی ہو وہ اس مطابق کرے. اس خنی کو جب آغا شاہ حسن علی شاہ کے پاس لے گئے, تب امام نے اس خنی کو تھوڑی لکڑیاں مار کر نکال دیا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایسی ہماری بڑائی ہے اور یہ صبر میں ہے. یعنی کہ آپ نے اس کو پھانسی نہیں چڑھائی, آپ نے اس کو خون کا بدلہ خون سے نہیں لیا, قتل نہیں کیا, بلکہ اس کو چھوڑ دیا. یہی بات جب مولا علی کے قاتل کو امام حسین کے حضور میں لایا گیا تھا, تو امام حسین نے اس کو معاف فرمایا تھا, کیونکہ اس نے توبہ کی تھی. اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے توبہ کر لی ہے. اس پر امام حسین نے ان کو چھوڑ دیا تھا. آپ دیکھیے اس کے برعکس زمانے کے اندر, دنیا کے اندر جب کوئی ظلم ہوتا ہے اور جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ ہر ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کب میں اپنے ظالم کو, مجھ پر ظلم کرنے والے کو برابر کر دوں, اس کو ہرٹ کر دوں, اس کو تکلیف پہنچا دوں, اس کو نیست و نابود کر دوں. یعنی کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میں کیا جتن کروں کہ میں بدلہ لے سکوں. جبکہ مولا ہمیں اس فرمان میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ نہ تو امام کا شیوا ہے, نہ ہی امام کے گھر کا طریقہ ہے, اور نہ ہی یہ مومن
کا طریقہ ہے، کیونکہ مومن ہر ہمیشہ صبر کا ساتھ لیتا ہے، نہ کہ بدلے کی خواہش کے اندر یا بدلے کی وجہ سے وہ دن رات اپنے آپ کو چلاتا رہتا ہے. کیونکہ جب ہمارے اندر بدلے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس سے ہمارا نفس امارہ یعنی کہ ہمارا شیطان بہت زور پکڑتا ہے، اور وہ بار بار آپ کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو، یاد رکھنا، بھول نہیں جانا، فلاں آدمی نے تم پر ظلم کیا تھا. وہ بار بار ہم کو یاد دلاتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ ہم کو صبر کے راستے سے، مولا کے فرمان سے دور کر سکے. لیکن شیطان نے کب ہم کو یہ ورگلایا؟ جب ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، تب شیطان نے اپنے کام کا، وسوسوں کا آغاز کیا. اب وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے اور وہ آپ کو پکڑ لیتا ہے، اس آگ کے اندر پورا جلا دیتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بدلے کی آگ جلاتے ہیں وہ سب سے پہلے خود جل جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے، لیکن خود ضرور جل جاتا ہے اس آگ کے اندر. یعنی کہ یہ آگ کی مثال پر ہوا. آگے چلیں. اور فرماتے ہیں دیکھو ایسی ہماری بڑائی ہے اور یہ صبر میں ہے. دین کے کاموں میں اس طرح چلنا چاہیے. ہم تم سے نہ تو جان مانگتے ہیں نہ مال مانگتے ہیں، فقط تمہارا دل مانگتے ہیں. فقط تمہارا دل مانگتے ہیں. تمہارا دل دین پر ہو، اس طرح برابر چلو، ہم یہ مانگتے ہیں. یہاں پر ناچیز کو ایک ایونٹ جو ہمارے اس زمانے کے اندر ہوا، اور ہم دیکھیں کہ کس طرح سے مومن کی نشانی کیا ہے اور امام کے فرمان کیا ہے اس بارے میں. آپ تمام جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل جب دشمنان دین نے ہم اسماعیلیوں کے اوپر، اسپیشلی ہمارے مومنہ جماعت کے اوپر ایک وار کیا، اور ایک بس کے اندر تقریباً 44-45 مومنوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اگر اس لائن پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یا جس کے بہت ہی قریبی کے رشتہ دار اس حادثے میں شہید ہو گئے، تو انشاءاللہ ناچیز کی بات سے آپ کو 1 منٹ کے لیے دکھ ہوگا، لیکن جب آپ میری پوری بات سن لیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے دل میں بہت خوشی کی لہر دوڑنے والی ہے، کیونکہ آپ اس حقیقت کو سمجھنے جا رہے ہیں جو اس قصے کے پیچھے تھی. جب یہ قصہ بنا، بہت ہی غمگین، دردناک قصہ تھا. ہمارے دل ہل گئے ہیں، پاکستان سے لے کر امریکہ تک. ہر مقام پر جہاں پر بھی اسماعیلی رہتے ہیں وہ ایک غم کی لہر کے اندر آ گئے ہیں، اور بہت ہی کٹھن وقت تھا. چاہے ہم کسی کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، ہر ایک اسماعیلی کے لیے یہ ایک بڑا ہی دردناک اور غمگین معاملہ تھا. جب یہ رپورٹ مولا کے حضور میں پہنچی، مولا نے کیا فرمایا؟ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ صرف
صبر کریں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کو ماریں گے نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا، کوئی جلوس نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں لیں گے، کسی کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کریں گے. ہم جمع کرنے جائیں اور صبر و سکون کے ساتھ اب صلوات پڑھیں، دعائیں مانگے، گریہ ازاری کریں، کچھ سجدے کریں، لیکن ایک الفاظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالنا ہے کسی کی برائی میں، کسی کے خلاف. اور ہماری جماعت میں، اسپیشلی ہماری مومنہ جماعت میں، وہی کیا جو امام کا فرمان تھا، جس کی وجہ سے ملک میں اور شہر کے اندر ایک امن و امان کی لہر دوڑ گئی. جو شر اور کفر تھا ملک کے اندر اور شہر کے اندر، اس کی جگہ پر ایک امن اور سکون کی لہر دوڑ گئی. کیونکہ دشمنان دین یہ چاہتے تھے کہ وہ ہماری جماعت کو بھی اس کی لپیٹ کے اندر لے لے، یعنی کہ ہماری جماعت بھی شر اور شر کے اندر آ جائے اور ہم بھی بدلے کی آگ میں جل جائیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی جماعت ہے. اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ہمارے پاس زندہ حاضر و موجود امام برحق موجود ہے. ہمارے پاس ناحق امام نہیں کہ جو ہم کو بدلے کی آگ میں دھکیل دیتا. اگر یہی قصہ کسی اور جماعت کے ساتھ ہوا ہوتا تو انہوں نے ہمارے 45 مارے، ہم اس کے 400 لوگ ماریں گے. اس نے ہمارے ایک شخص کو مارا ہے، ہم اس کے 100 لوگوں کو ماریں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی امام اور ایسا امام نہیں ہے جو صبر اور شکر کے ساتھ ہو. اب آپ کو میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی. آپ 1 منٹ کے لیے تصور کریں، معافی کے ساتھ اگر آپ کے دل میں یہ درد اٹھ رہا ہے تو، لیکن میری بات کو غور سے سنیں گے تو آپ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑیں گی. اب سوچیں خالی 1 منٹ کے لیے، اگر کوئی مومن شخص اس بات کا تصور کر سکتا ہے تو وہ میری بات کو سمجھ جائے گا. آپ سوچیں کہ جس وقت اس بس کو روکا گیا اور قاتل لوگ بس کے اندر داخل ہو گئے ہیں، امام نے وقت کو اور زمانے کو روک Welcome to the global ilm midlas. نور الہی اول تھا تو آخر جگ میں پایا ظہور. اسی دن کے تابع ہوئے اس میں روشن ہوئے رب کا نور. ختم کیا اس کلام کو سب ظاہر کہے سنایا. تو پڑھو، سیکھو، سنو اور سناؤ، یوں مولا نے حکم فرمایا. Muted. The recording has started. جو ملک کی خاطر، سکون کی خاطر، ملک کے اندر جو شر ہے اس کو ختم کرنے کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے حاضر ہیں،
کون ہے جو میرے فرمان پر چلنے کے لیے اپنی شہادت دینے کے لیے حاضر ہیں؟ ایک کیس مومن جماعت کے لوگوں نے، بچے، عورتیں، مرد، چھوٹے بڑے، ایک زبان ہو کے فرمایا، یا مولا، یا مولا، ہم شہادت دینے کے لیے حاضر ہیں۔ مولا نے فرمایا، آپ تمام اسی وقت زندہ میرے نور میں واصل ہیں، آپ اسی وقت زندہ میرے نور میں واصل ہیں، آپ کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آپ سیدھے میرے نور کے اندر، اصل کے اندر اسی وقت، اسی لمحے پہنچ گئے۔ اب آپ بتائیں کہ اس کے اوپر ہم غم کریں یا ہمیں پراؤڈ فیل ہونا چاہیے، ہمیں گرو ہونا چاہیے اپنے بھائی بہنوں پر کہ اس نے، ان تمام لوگوں نے اپنے ملک کی خاطر، پیس، امن کی خاطر، امام کے فرمان کے خاطر، امام کا فرمان سنتے ہوئے، دیدار کرتے ہوئے اپنی جان کی شہادت دے دی۔ ہو سکتا ہے وہ لڑ بھی سکتے تھے اور کچھ لوگوں کو بچا بھی سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور تمام کے تمام شہید ہو گئے ہیں۔ اور اس کی شہادت کے بعد جماعت نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی جس سے ہماری جماعت کی بدنامی ہوتی، امام کی بدنامی ہوتی، بلکہ صبر اور شکر کے ساتھ امام کا نام، جماعت کا نام پوری ملک میں، پوری دنیا میں ایک ہنگامہ ہو گیا کہ یہ کیسی جماعت ہے، ان کے صبر کو دیکھو، ضرور ان کا امام امام برحق ہوگا، تب تو یہ لوگ ایسے صبر والے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو اکثر لوگ نہیں دیکھ پائے، نہیں سمجھ پائے، لیکن ناچیز آپ کو گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ شہید دین تھے، انہوں نے وہی کیا جو امام نے فرمایا، اور ہماری جماعت نے ان کے بعد وہی کیا جو امام نے فرمایا، کیونکہ انہوں نے اپنا دل، اپنی جان اور سب کچھ امام کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور یہی ہمارے دین کا شیوا ہے، ہمارے امام کا شیوا ہے۔ صلوات پر مومن، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ ہے ہمارے امام پر حق، اور یہ ہے ہمارا دین۔ یہاں پر صبر ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ آئے آگے فرمان کو مکمل کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، ہم تم سے نہ تو جان مانگتے ہیں، نہ مال مانگتے ہیں، تمہارا دل مانگتے ہیں، تمہارا دل دین پر ہو، اس طرح برابر چلو، ہم یہ مانگتے ہیں۔ پھر ایک اور مثال مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کیسا دین ہے اور امام کیسے صبر والے ہیں۔ جب آغا شاہ حسن علی شاہ اس دنیا سے جسمانی طور پر رخصت ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ اب یہ دین نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ یہی بات انہوں نے مولا علی کے بعد فرمائی
کہی تھی. یہی بات امام حسین کے قتل کے بعد کہی گئی اور کرتے 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 1300 سال گزر گئے. امام حسن علی شاہ کا زمانہ آیا, امام حسن علی شاہ کے بعد علی شاہ کا زمانہ آیا, اور لوگوں نے یہی سمجھا کہ علی شاہ کے بیٹے ابھی بہت ہی چھوٹے ہیں. یعنی کہ سلطان محمد شاہ کے بارے میں بھی یہی بات کہی گئی کہ اب ان کا دین ختم ہو جائے گا, اسماعیلی طریقہ ختم ہو جائے گا. مولا فرماتے ہیں لوگ اب بھی ہمیں یہی کہتے ہیں لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر ہمارا ایک بھی فرزند اس دنیا میں زندہ ہے تو ہمارا دین روشن رہے گا. امام کے گھر کا اگر ایک معجزہ آپ کو دیکھنا ہے, اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسماعیلی دین درست ہے اور تمہارا امام امام برحق ہے, تو ایک اس کی دلیل پیش کرو. تو ہمارا جواب ہوگا کہ امام برحق کے گھر میں ہر ہمیشہ ایک نرینہ اولاد ہوتی ہے اور وہی آنے والا امام ہوتا ہے. اس طرح سے 1400 سال میں 20 مرتبہ اماموں کو شہید کیا گیا لیکن امام ختم نہیں ہوئے. کتنی مرتبہ لوگوں نے امام کے نور کو بجھانے کی کوشش کی لیکن امام کا نور آج بھی زندہ, حاضر اور موجود ہے, کبھی نہ ختم ہونے والا. یہ 2 لیسن تھے اس فرمان کے اندر. آخر میں ایک مومن کی نشانی مولا دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری جماعت پر صبر لازم ہے. تم اپنی زبان کو بیکار خراب مت کرو, نہ حق کسی پر غلبہ نہ پانا, بیکار جھوٹ نہ بولنا, اس طرح صبر کرنا. نہ حق فتنہ نہ کرو, فتنے میں فائدہ نہیں ہے, اس طرح صبر کرو. اب سمجھئے کہ یہ بات جو ناچیز نے آپ کے سامنے پیش کی وہ برحق, درست اور امام کے فرمان کے مطابق ہے. مولا فرماتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں صبر کے ساتھ اس طرح چلنا چاہیے. جیسا جس کا دل ہوتا ہے اس طرح وہ چلتا ہے. اگر آپ کے دل میں صبر ہے تو آپ صابر اور مومن ہوگے. اگر آپ کے دل میں فتنہ ہے, دشمنی ہے, بدلے کی آگ ہے تو آپ خود اس کے اندر جل جائیں گے. جو کوئی ہمارے دین سے پھر گیا ہو وہ اس کی خوشی, اس کو ہم سے کام نہیں تو ہمیں بھی ان سے کوئی کام نہیں. یعنی کہ وہ شخص جو امام کے فرمان پر نہیں چلتا بھلے اس کا نام اسماعیلی طریقے کے اندر ہو لیکن حقیقت میں وہ ایک مومن شخص نہیں. یعنی کہ وہ اسماعیلی دین کے اندر نام ہونے کے باوجود اس کا کوئی تعلق امام سے لینا دینا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تو پھر ہمارا بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں, کیونکہ امام کا گھر صبر کا گھر ہے اور وہی شخص مومن شخص ہے جو امام کے فرمان کے مطابق چاہے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو چلتا ہے, چاہے اس کا دل کتنا بھی دکھا ہوا کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ امام کے فرمان کے مطابق چلتا ہے. اور یہی دین حق ہے اور اس پہ چلنے والا ہی امام کے دین کے اوپر ہے. اگر کوئی سے پھر گیا ہے
تو وہ اس کی خوشی، اس کی مرضی. مولا فرماتے ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. خانہ میدان ممبئی 23 جون 1896 یہ فرمان تھا. اگلا فرمان جو ہے صرف 2 لائنوں پر ہے تو وہ بھی پڑھے دیتے ہیں. فرمان نمبر 28 حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد نے فرمایا کہ جب ایک شخص ہمارے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ ہمارے بیٹی کی شادی کرنی ہے، کون سی تاریخ کو کروں، کس دن کروں، تو مولا نے فرمایا پرسوں کرو. تب اس شخص نے کہا کہ مولا وہ تو 28 تاریخ ہے اور وہ تاریخ اچھی تاریخ نہیں، پکی تاریخ نہیں ہے، وہ کچی تاریخ ہے، کیونکہ ہم ہندوازم سے آئے ہیں تو ہندوؤں کے اندر کچی اور پکی تاریخ کا رواج ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارے دین میں کوئی بھی پکی اور کچی تاریخ نہیں. ہر روز ہر دن جو بھی امام کے ساتھ ہے، امام کے فرمان میں ہے، وہی اچھا دن ہے اور وہی پکا روز ہے. اب سوچے اس کے بارے میں. ہمارے دن میں ہر روز ایک اچھا دن ہے. ناچیز نے کسی لیکچر کے اندر شاید اسی مقام کے اوپر، اسی لائن کے اوپر سمجھایا تھا کہ جب کسی نے پوچھا کسی عیسائی کو کہ سب سے بہترین زمانہ کون سا تھا یا ہے آپ کی نظر میں، عیسائی نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام موجود تھے اور جب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اس زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا. جب کسی عیسائی سے پوچھا کہ کون سا زمانہ سب سے بہترین ہے، کہا جب حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم موجود تھے. پھر مسلمانوں سے پوچھا کون سا زمانہ تمہارے لیے بہترین زمانہ ہے، کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. پھر شیعہ لوگوں سے پوچھا گیا، کہا جب مولا علی ہمارے درمیان میں تھے. پھر اشنا شریف سے پوچھا گیا، کہا جب امام حسین ہمارے درمیان میں موجود تھے. لیکن جب ایک اسماعیلی سے پوچھا گیا تو کہا ہر وقت جب ہم زمانے کے امام کے ساتھ حاضر اور موجود ہیں، جب تک ہم نے اپنے زمانے کے امام کا دامن پکڑا ہوا ہے اور ہمارے امام ہمارے درمیان میں حاضر اور موجود ہے، وہ وقت یعنی کہ آج کا وقت، ابھی اسی وقت سب سے بہترین وقت ہے. ہماری ایک علمی سیشن کے اندر ہماری ایک بہن کہنے لگی کہ سلطان محمد شاہ کا وقت سب سے بہترین زمانہ تھا. میں نے کہا آپ نے غلط کہا. سلطان محمد شاہ کا وقت بھی بہترین زمانہ تھا. حاضر امام کا وقت بھی بہترین زمانہ ہے. مولا علی کا وقت بھی بہترین وقت تھا. امام حسین کا زمانہ بھی بہترین تھا. اگر ہمارا ہاتھ امام کے دامن سے جڑا ہوا ہے، ہمارا ایمان امام کے ساتھ ہے تو، ورنہ آج کا زمانہ بھی اگر کوئی امام کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے تو سب سے برا زمانہ ہے. لیکن اگر امام کے دامن کو پکڑ کے رکھتا ہے تو ہر وقت
اور آج کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، کیونکہ ہمارے درمیان میں امام زمان، امام برحق حاضر اور موجود زندہ ہے۔ اس وجہ سے یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے، کیونکہ آج ہم امام سے زورورنی لے سکتے ہیں، اس لیے یہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ فرمان نمبر 29 بھی ایک ہی لائن کا ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہاری محبت اور خوش دلی کے لیے، خوشحالی کے دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ تم ہمیں دیکھ کر راضی ہوتے ہو، اس سے 1000 درجہ زیادہ ہم جماعت کو دیکھ کر راضی ہوتے ہیں۔ کھانا ودان مومنوں صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام ہم سے خوش ہے، ہم امام سے خوش ہیں، ہم امام کے ساتھ ہیں، امام ہمارے ساتھ ہے۔ امام کا نور، امام کا فرمان، امام کی شفقت، امام کی دعاشیش، امام کے کھانا ودان، امام کی میٹھی نظر ہم پر ہے۔ ہم اس بات پر خوش ہیں، آباد ہے، سکون میں ہے۔ انشاءاللہ جس طرح سے امام آج ہمارے سامنے ہے، اسی طرح سے کل بھی امام ہمارے درمیان میں، ہمارے ساتھ، ہمارا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوگے انشاءاللہ۔ بہت نوازش۔ تھینک یو مکی صاحب فار اپرچونیٹی۔ تھینک یو جس آپ نے بدا فرائیڈے نہ 11:30 واگے ملی سو تھینک یو یا